السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، پشاوری چپل کباب جو کہ ہماری پورے پاکستان کی بہت ہی مزیدار ڈش ہے، ہماری پہچان ہے، خاص طور پر خیبر پختونخوا اور جتنے بھی یہ سرحدی علاقے ہیں ان لوگوں میں یہ لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں، اور جب اس کو کھائیں تو بہت ہی مزے کی ڈش ہے۔ آئیے ہم آج یہ بنانا سیکھتے ہیں۔ آج میں اس کی ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ چلیے جناب۔ آپ لوگ ٹماٹر لیں گے، ان کو تقریباً 6 کلو آپ ٹماٹر لیں گے، اچھے باریک سے کاٹیں گے اور ان کو پھر آپ لوگ نچوڑ لیں گے۔ اسی طرح سے پیاز آپ لیں گے، تقریباً 12 کلو اس کو کاٹیں گے، تو وہ بھی تقریباً آپ اس کو صحیح نچوڑیں گے تو یہ آدھا آدھا رہ جائے گا، یہ مطلب کہ 3 کلو ٹماٹر رہ جائیں گے اور کوئی 6 کلو پیاز آپ کا رہ جائے گا۔ اب آپ نے ادرک لینی ہے ½ کلو، اس کو اب چاپ کر لیں گے، اچھے سے نچوڑ لیں گے۔ ہری مرچی اب لیں گے ½ کلو، اس کو اچھے سے نچوڑ لیں گے، صحیح چاپ کر کے آپ نے اس کو نچوڑنا ہے۔ یہ پانی جتنا نکالے گی اتنا اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر کوٹا ہوا دھنیا، یہ ہم لوگ ڈالیں گے اس میں 300 گرام۔ اس کے بعد ہم ڈالیں گے جناب زیرہ کوٹا ہوا ہے، زیرہ جو ہے نا اس کو کریش کر لیں گے آپ لوگ، وہ بھی 300 گرام۔ گری برادہ آپ لوگ ڈالیں گے 300 گرام، یہ آپ لوگ پہلے سے میجرمنٹ کر لیں یا جس بھی طریقے سے اندازہ کر لیں۔ اجوائن آپ ڈالیں گے اس کے تقریباً 150 گرام۔ اس کے بعد آپ لوگ ڈالیں گے جناب انار دانہ بھی آپ نے صاف کرنا ہے، چھلکے نکال دینے ہیں، اور تقریباً 300 گرام آپ یہ ڈال دیں گے۔ پھر آپ نے دڑا مرچی ڈالنی ہے، دڑا مرچی آپ کی 200 گرام، مطلب جو اگر تھوڑا سا چٹپٹا کھانا کرتے ہیں تو 300 گرام بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد گرم مسالہ پاؤڈر آپ نے ڈالنا ہے، یہ 150 گرام۔ پھر آپ اس میں ڈالیں گے مکئی کا آٹا، 1.5 کلو کے قریب آئے گا تقریباً، اس میں ڈالیے گا۔ سفید آٹا ڈالیے گا، امریکن والا بھی مل جاتا ہے لیکن سفید اس میں زیادہ بہتر رہتا ہے۔ اب اس کو آپ اچھے طریقے سے مکس کریں گے۔ اگر آپ کو قیمے کے اندر چھیچڑے وغیرہ نہیں ڈالیں گے تو بہت اچھا بنے گا۔ اگر جڑ نہ رہو تو آپ اس میں تھوڑے سے انڈے بھی ڈال سکتے ہیں، 1 انڈا پر kg کے حساب سے۔ اچھا، یہ پیاز جو 12 کلو تھا ابھی ہم نے اس کو بالکل خشک کر دیا، تو یہ تقریباً 5 کلو 6 کلو پیاز رہ گیا، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ میں 10 کلو کی آپ کی ریسیپی بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں آپ لوگوں نے جو ٹماٹر اور پیاز ہیں دونوں کو اتنا نچوڑنا ہے، یہ عام طور پہ پلاسٹک کے توڑے ہوتے ہیں ان میں ڈال کے پاکستان کے اندر لوگ اس کو خشک کرتے ہیں، صحیح اچھے طریقے سے اس کو نچوڑتے ہیں 2 گھنٹے کے لیے، تقریباً 2-3 گھنٹے آپ اس کو صحیح کسی لوہے کی سلاخ کے ساتھ لگا کے گھما کے بالکل خشک کر کے تو رکھیں گے۔ تو وہ جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ 12 کلو 6 کلو تو وہ زیادہ لگ رہا ہوگا، لیکن جب آپ اس کو نچوڑتے ہیں تو یہ پھر آپ کو لگے گا واقعی بالکل ہی پراپر ہے۔ جو لوگ کمرشل لیول پہ کر رہے ہیں ان کو بھی یہ دیکھ لینا چاہیے، بہت فائدے کی چیز ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو ایکسپنس ہے وہ بھی کافی کلوز ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ جب بیف کا قیمہ جو ہے، یہ قیمہ دیکھیں بالکل صاف ستھرا نیٹ کلین وداؤٹ فیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی کلر دیکھ لیں، اس کی رنگت دیکھ لیں، صاف ستھرا قیمہ آپ نے لینا ہے۔ کھانے کے اوپر بالکل آپ نے کوئی چھیچڑے یہ چیزیں نہیں ڈالنی ہیں، وہ آپ کے کباب کے جڑنے میں بہت زیادہ پرابلم کریں گی۔ اور اس کو آپ نے ملنا ہے، یہ جو سب سے بڑا جس کا مشکل پروسیس جو مجھے لگتا ہے نا، یہ پوری کی پوری باڈی بلڈنگ ہے۔ آپ لوگوں نے اس کو جب ملنا ہے نا تو اتنا زیادہ ملنا ہے، 10 بار تو میں نے کم از کم لکھا ہے کہ بھائی 10 بار کم از کم اس کو آپ لوگ ملیں گے۔ یہ ہاتھ کی جو تلی ہوتی ہے نا، ہاتھ کی تلی کے ساتھ آپ نے اس کو پہلے تو آپ نے مکس کرنا ہے۔ مکس کرنے کے بعد آپ اس کا ٹیکسچر چیک کریں گے کہ اس کا ٹیکسچر ہے کیا۔ پھر آپ لوگ جو ہے اس کو خوب ملیں گے، خوب مل کے پکا کے، مطلب ایسے پتہ لگے کہ بالکل ایک یک جان ہو گیا، جیسے حلوہ نہیں ہوتا، حلوے کی طرح آپ لوگوں نے کر دینا ہے اس کو۔ یہ ساری کاریگری آپ کی اس کی یہاں ملنے پہ آئے گی تو انشاءاللہ آپ کا بہت اچھا کباب بنے گا۔ آپ جب اس کو دیکھیں گے تھک جاتا ہے بندہ اس کو، نہیں بالکل میرے جو لڑکے ہیں وہ بالکل بیچارے تھک جاتے ہیں بنا اس کو رگڑ کے ٹماٹر اور پیاز ہے بالکل اس کی صرف ایسے گارنشنگ کے لیے نظر آنا چاہیے، باقی بالکل آپ کو ایسے لگے گا جیسے کہ بالکل آٹا بن گیا ہوا ہے۔ اور شائننگ کے لیے آپ ہلکا سا اس میں گھی بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ جب گھی لگائیں گے تو وہ تو
تھوڑا سا چمکدار ہو جائے گا۔ آرام سے کباب بنائیں اور گول گول کباب بنائیں، اور جب آپ اس کو کھائیں گے تو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، یہ کہ اگر آپ کو یہ میری جو ریسیپی ہے نا، اگر یہ پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو شیئر بھی کیجیے گا دوستوں کے ساتھ۔ جو آپ گھر میں بناتے ہیں تو اس ریسیپی کو بالکل فالو کیجیے گا۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ یہ سمجھ بھی آ گیا ہوگا اور اچھا بھی بنے گا۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا اور تمام لوگوں کا جو کھانا ہے یہ حلال کر دے، اور حرام کے لقمے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔